علیمہ بی بی یا عمران خان صاحب نہیں بلا رہے کہ آؤ میرے لیے آ کے کیمپین کرو، بلکہ وہ اب تڑپ رہے ہیں اپنے والد صاحب سے ملاقات کے لیے۔ مجھے انتہائی باخبر ذرائع سے یہ علم ہے کہ بچے واقعتاً ڈسٹرب ہیں، اس کے ذریعے اتنا زیادہ ایکٹیویٹی کر دیں کہ بھائی اتنا زیادہ بلڈ اپ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے بچوں کو بغیر یہاں آئے ہی ریلیف مل جائے، کہ مطلب سر انہیں آنا بھی نہ پڑے لیکن ان کا کام بھی ہو جائے۔ بٹ ٹرمپ ابھی غصے میں آیا ہے تو وہ ناراض ہے بھارت کے وزیر اعظم سے کہ وہ کیوں نہیں تسلیم کر کے دے رہا کہ اس نے ایٹمی جنگ رکوائی ہے۔ آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، عمران خان صاحب نے اگر دن دہاڑے کسی کا قتل بھی کیا ہو اور وہ اس کی وجہ سے جیل میں ہیں تو ان کے سگے بیٹے ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، قاسم اور سلیمان عمران خان صاحب کے بیٹے آج کل خبروں میں بہت وائرل ہو رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان آ رہے ہیں اور شاید وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیں۔ اس بات میں کتنی سچائی، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو ان کو فوراً ہی اریسٹ کر لیا جائے گا، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو رائٹس کی وائلیشن ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کے بعد ان کو اریسٹ کیا جائے گا۔ جمائمہ خان کہتی ہیں اپنی ٹویٹ میں، جو آج کل بڑی وائرل ہوئی ہے، کہ میرے بچوں کو اپنے والد سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی میں اگر وہ واقعی آ کے پروٹیسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں یا وہ پاکستان تک بھی پہنچ پاتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے، کیا واقعی پبلک کی ان کے ساتھ دوبارہ سپورٹ ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچانک سے قاسم اور سلیمان کا ذکر کیوں نکلا۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک وقت تھا کہ سارے پولیٹیشینز جن کی آج کلپس بھی چل رہی ہیں وہ کہتے تھے، مریم نواز ہیں، رانا ثناءاللہ ہیں، بہت ہیں، کہ عمران خان کے بچے کیوں نہیں آتے، اور باقیوں کے بچوں کو بھڑکا دیتے ہیں، پروٹیسٹ میں بھیج دیتے ہیں، ان کے دوسروں کے بچے جیل چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی محبت میں، ان کے بچے نہیں آتے۔ اب تو سر آ رہے ہیں ان کے بچے، لگ تو یہی رہا ہے۔ یہ کہنا بہت میرا خیال ہے قبل از وقت ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو پالیٹکس ہے وہ ہیڈ لائن گریبنگ سین بن گیا ہے کہ آپ میڈیا کا کتنا ٹائم اور کتنی سپیس جو ہے آپ آکیوپائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت تھی جس نے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسا کنٹینٹ کریٹ کرنا شروع کیا جو تحریک انصاف کو ہمیشہ ڈومیننٹ پوزیشن دیتا ہے میڈیا اسپیسز میں۔ ٹھیک، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو قاسم اور سلمان صاحب کی آمد کا ذکر چھیڑا گیا ہے، یہ بھی میڈیا اسپیس کو کیپچر کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، صرف کلک بیٹس کے لیے، وائرل ہونے کے لیے۔ اب اس کا اعلان جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ انداز میں علیمہ خانم صاحبہ نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں بچوں نے اس کے لیے ہم سے، یعنی اپنی پھپھو سے اور اپنے والد سے اجازت نہیں مانگی، بلکہ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، یعنی دیر از نو چوائس۔ وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ انہیں میں یعنی علیمہ بی بی یا عمران خان صاحب نہیں بلا رہے کہ آؤ میرے لیے آ کے کیمپین کرو، بلکہ وہ اب تڑپ رہے ہیں اپنے والد صاحب سے ملاقات کے لیے اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا کہ بینگ سنس ظاہر ہے کہ بندے کو ہوتا ہوگا کہ جی میرے والد جو ہیں وہ 2 سال ہو گئے ہیں، 700 دن وہ لکھ بھی رہے ہیں، اب تو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ عدالت نے فیصلہ کر رکھا ہے کبھی ان کی ٹیلی فون پہ بات کروائی جایا کرے، وہ غالباً نہیں ہو رہی۔ وہ پاکستان میں نہیں ہوا کرتی،
نواز شریف صاحب کو اپنی بیمار اہلیہ سے موت سے پہلے گفتگو کا موقع میسر نہیں ہوا تھا. تو کاش کہ ہمارے ہاں جو لوگ حکومتوں میں رہے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی روایات سیٹ کر جایا کریں، مثلا جیسے ابھی والے کرتے ہیں کہ بھائی اگر عدالت کا فیصلہ ہے تو کیوں نہیں آپ بیٹوں سے ملاقات کرواتے، تاکہ آئندہ کسی حکومت کو ضرورت نہ ہو. باقاعدہ قانون سازی کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ایک سیٹ تو ہونا. تو خان صاحب ہی کہا کرتے تھے ہم واشنگٹن میں کھڑے ہو کر، جو ویسے بہت آج کل تو اللہ کا شکر ہے امریکہ کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے عیاں ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا جمہوری ملک ہے. ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے ٹرمپ صاحب کا، جنہوں نے کہ امریکی منافقت کو بہت بے نقاب کر رہے ہیں. اور سب کو when it comes to become the champion of democracy. But anyway, coming back to the original point, مجھے انتہائی باخبر ذرائع سے یہ علم ہے کہ بچے واقعتاً ڈسٹرب ہیں، لیکن ان کی والدہ یمائمہ بی بی وہ اپنے تجربات کی بنا پر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پولیس جس کو چاہے جس نوعیت کے بھی مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب سے ان کی علیحدگی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا پاکستان میں جینا دو بر ہو گیا تھا، کہ ان کے خلاف وہ ٹائلز کا مقدمہ بنا دیا گیا جو ویسے اللیجڈلی مبینہ طور پر نارمل ٹائلز تھیں، لیکن ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جیسے وہ کوئی آرکائیول آئٹم ہے اور اس کو وہ اسمگل کر کے مطلب انلیگل طریقے سے وہ لا کر انہیں یوز کر رہے ہیں. اینی وے وہ لیکن ان کی بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دیکھیے یمائمہ جو ہے شی از ویری انٹیلیجنٹ اور وہ بہت اچھی ہیں اس میں کیمپین ڈیزائننگ میں. اور ان لوگوں کے پرانے کانٹیکٹس ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2012 میں عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اسلام آباد سے ایک لانگ مارچ لے کر انہوں نے جنوبی وزیرستان جانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں شرکت کے لیے امریکہ سے 34 لوگ آئے تھے. اور وہ جس آرگنائزیشن سے آئے تھے اس کا نام ہے کوڈ پنک. یہ کوڈ پنک جو ہے یہ اینٹی وار کولیشن ہے، ہیومن رائٹس کے لیے یہ کام کرتی ہے، این جی او ہے، بڑی انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ. اور اس کی جو سربراہ ہیں وہ ہے مڈا بنجمن. وہ 2007 میں بھی جب عدلیہ تحریک شروع ہو رہی تھی تو وہ آ گئی تھیں اور وہ اعتزاز احسن صاحب کے گھر کے باہر زمان پارک میں لاہور جی پہنچ گئی تھیں. اعتزاز احسن بھی بائی دا وے زمان پارک رہتے ہیں، اگر آپ کو نہ پتا، بلکہ شروع میں ہی ان کا گھر آتا ہے. جی تو لیکن اس وقت جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں انہوں نے مڈا کو فوراً گرفتار کر کے ڈی پورٹ کر دیا تھا. لیکن 2012 میں حالات اور تھے، کیونکہ 2012 میں وہ لوگ جو کہ ڈیپورٹ کرتے ہوتے ہیں لوکیٹ کر کے، وہ اندر خانہ ملے ہوئے تھے امپائر کی انگلی والے. تو محترمہ مڈا جو ہیں وہ چلی گئی تھی اس قافلے کے ساتھ. اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا ڈرونز کے خلاف، اس کے بارے میں پھر ڈاکیومنٹری بھی بنی تھی، اور اس ڈاکیومنٹری کو فائنینس جو ہے وہ یمائمہ بی بی نے کیا تھا. ٹھیک، تو انہوں نے یہ کیمپین یوں ڈیزائن کی ہے کہ برطانیہ سے کچھ نامور صحافی بی بی سی وغیرہ کے اور دیگر جو ادھر آؤٹ لیٹس ہیں اور وہاں کے، وہ ان بچوں کے ساتھ جائیں اور وہ امریکہ کے امپورٹنٹ کانگریس مین اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور باقی لوگوں سے ملیں. اور اس سے کہیں زیادہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان بچوں کے انٹرویوز کروائے جائیں وہاں پہ جو لیٹ نائٹ شوز میں جو یعنی کہ پاپولر ہیں، جیسے جان سٹیورٹ ہے، اسٹیفن کولبر ہے، جو کہ حتیٰ کہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر وہ آج کل بہت وہ جو تھا نا، وہ جو فاکس سے نکالا گیا تھا اسٹیفن کلارک غالباً،
وہ اپنا وہ جو جس نے ابھی حال ہی میں ایرانی صدر کا بھی انٹرویو کیا ہے تو سر ان کا اور جو روس بھی چلا گیا تھا، تو وہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایمرج ہو کے آ رہا ہے، وہ چاہ رہے اور ملینس میں اس کے ویوز ہیں۔ تو آئیڈیا ان کا یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے اتنا زیادہ ایکٹیویٹی کر دیں کہ بھائی اتنا زیادہ بلڈ اپ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے بچوں کو بغیر یہاں آئے ہی ریلیف مل جائے، کہ مطلب سر انہیں آنا بھی نہ پڑے لیکن ان کا کام بھی ہو جائے۔ جی اتنا پریشر بلڈ ہو جائے تھینکس ٹو دیئر میڈیا جی پریزنس ان امریکہ اور ان کی اہم لوگوں سے وہاں ملاقاتیں۔ میرا اپنا خیال ہے یہ بات ہونے کی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے امریکہ میں جو پریشر ڈالنا ہوتا ہے، تو جیسے ٹرمپ ابھی غصے میں آیا ہے تو وہ ناراض ہے بھارت کے وزیر اعظم سے کہ وہ کیوں نہیں تسلیم کر کے دے رہا کہ اس نے ایٹمی جنگ رکوائی ہے۔ دوسرا وہ برکس سے ناراض ہے، وہ جو آرگنائزیشن جس میں بھارت بھی ہے، برازیل بھی ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، روس ہے، چین ہے، وہ ان تمام ملکوں سے ناراض ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا تھا مودی صاحب کو کہ جی آپ جاتے ہوئے جو ہے وہ مجھ سے ملتے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میری تو اور مصروفیات ہیں۔ اور وہاں برکس میں کا جو اجلاس تھا اس میں مودی صاحب موجود تھے، ادھر چین اور روس کے صدر نہیں آئے تھے، بٹ مودی ہیڈ گون دیئر، تو وہ بہت غصے میں آیا۔ اور وہاں پہ جو ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں اس میں اسرائیل کی مذمت ہوئی ہے اور امریکہ کی بھی اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے مذمت ہوئی ہے۔ تو تل ملا کر غصے میں ٹرمپ نے جو ہے ان کی برازیل کی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی جو برازیل کا پریزیڈنٹ ہے اس کو نااہل کروا کے جیل میں رکھ کے اور اس کے لیے زندگی جیل بنانے میں جس صدر نے، برازیل کے صدر بولسونارو نے اہم کردار ادا کیا تھا، آج کل اس کے خلاف کو مقدمات کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی اس کا کچھ، تو اس نے وہ بھی کہا ہے کہ ہینڈز آف، بالکل اگر کسی نے بولسونارو کو ہاتھ لگایا تو ہم چھوڑیں گے نہیں برازیل کو۔ مطلب وہ کھل کر بولسونارو کی حمایت میں آ گیا ہے، جو ایک زمانے میں ہمارے تحریک انصاف کے وہ دوست جو کہ امریکہ میں ہیں اور بہت بااثر تصور ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے تو وہ اسی قسم کا بیان عمران خان صاحب کے بارے میں دیں گے جیسا کہ انہوں نے بولسونارو کے بارے میں اور کہا کہ فوراً کہہ دیں گے کہ رہا کرو انہیں۔ لیکن بولسونارو والا بیان جو ہے، وہ بیان جو توقع تھی وہ بجائے عمران خان صاحب کی حمایت میں آنے کے، وہ بولسونارو کی حمایت میں آ گیا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال امریکہ سے کوئی دباؤ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر داعش جو ہے وہ امریکن ریڈار میں آ رہی ہے اور افغانستان بھی آ رہا ہے۔ دوسرا مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے غزہ کا کوئی حل ڈھونڈنے کے لیے اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہے آپ کو مشرق وسطیٰ میں، تو آپ کو پاکستان کی حکومت کو آن بورڈ رکھنا پڑے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تو ٹرمپ اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ جی پاکستان شکر گزار ہے، ایکنالج کر رہا ہے کہ آپ نے ایٹمی جنگ بند کروائی، یس وی ایکنالج، اور ہم نے انہیں نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کر دیا ہے۔ تو اس صورت میں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ، میرا خیال ہے اسٹریٹجیکلی جو بات جہاں جا رہی ہے اس کے لیے آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹرمپ کا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں پاکستان کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا، پھر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کو بلا لینا، امریکی صدر جو ہے وہ تو دنیا کے کسی اور ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف سے تو نہیں ملتا ملٹری لیڈر، وہ تو اپنے پولیٹیکل کاؤنٹر پارٹ سے ملتا ہے نا۔ وہ تو مزہ، اگر فرض کریں کہ
عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل پاکستان کے صدر ہوتے تو ان کی ملاقات ہوتی، یہاں ماشاء اللہ لگا ہوتا، تو ون کین انڈرسٹینڈ وہ کہ امریکہ کے صدر، پاکستان کے صدر، وہ ان کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ ان سے ملے ہیں تو یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ ایک تاریخی ایک منفرد ملاقات ہے، تو اس میں کوئی بہت بڑی دراڑ نہ آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی دراڑ آتی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس کا ایک تو یہ کہ اس کو مانا جائے کہ وہ امن کا پیغمبر ہے، اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا آبسیشن ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی، وہ کرپٹو کرنسی کو اور ہم نے پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھے 2-3 دن پہلے ہی باقاعدہ قانون بنا دیا ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کہ جی ہاں ہم یہاں پر کرپٹو کرنسی کو فروغ دیں گے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ اس کا آبسیشن ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کو دنیا بھر میں ریکگنائز کروائے، تو اس میں ہم نے لاز وغیرہ بھی بنا لیے ہیں، تو وہ حکومت پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان سے وہ خوش ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ، اور امریکہ کو کبھی بھی نہیں رہی۔ امریکہ کو تو آئی تھنک کسی ملک سے بھی نہیں رہی، اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے ضیاء اللہ کے زمانے میں جو ہے یہاں پہ صحافیوں کو کوڑے مارے جا رہے تھے تو امریکہ کو اس وقت یاد نہ آیا، اس وقت امریکہ کا آبسیشن ایک تھا کہ جی روسی سوویٹ یونین والے آ گئے ہیں افغانستان میں، تو جتنے روسی مار سکتے ہو افغانستان میں مارو، اور ویتنام میں جس طرح ذلیل و خوار ہو کر نکلا تھا امریکہ اس کا بدلہ لو، تو اس کا انہوں نے بدلہ لیا۔ نہیں، اٹ واز اپنا ایک یعنی قومی حمیت کی جس کو آپ لفظ کہتے ہیں وہ لڑائی تھی کہ یار انہوں نے ہمیں ویتنام میں ذلیل کیا، روس اور چین نے باہم مل کر، تو اب روس کو وہاں کرتے ہیں۔ تو ان دنوں 2 کیمپس تھے، ایک کمیونسٹ کیمپ تھا، ایک امریکہ تو نہیں تھا، کسی کا پھر تو حساب کتاب رکھتا۔ امریکہ جو ہے وہ آرام سے اسلام کا بھی بڑا حامی ہو گیا، اور اس کے بعد وہی جنہیں اب یہ ٹیررسٹ کہتا ہے، تو یہ جو افغان جہادی تھے یہ سارے ریگن سے ملے، تو ریگن نے ان کا تقابل کیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ ان جیسے ہو، لائک فاؤنڈرز آف امریکہ، ہاں جس میں یہ جلال الدین حقانی صاحب بھی شامل تھے، فاؤنڈرز آف امریکہ ہو گئے، دیز آر دا ورڈز آف ریگن، میں کوئی اپنی طرف سے انوینٹ نہیں کر رہا ہوں۔ جارج واشنگٹن اور تو اسی طرح اس کے بعد جب دوبارہ انہیں پاکستان کی ضرورت پڑی تو پاکستان میں جمہوری حکومت تو نہیں تھی نا، یہاں جنرل مشرف تھے، تو مشرف اینڈ وہ ادھر بش تھے، تو جوکس تھا کہ جی مش اینڈ بش آر ٹائٹ بڈیز، تو 9 سال تک حکومت کی انہوں نے۔ اسی طرح ایوب خان صاحب کے ساتھ کیا محبت تھی، تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو، یہ تو ہمارے تحریک انصاف کے سادہ لوح دوستوں کو یہ گماں ہے کہ شاید امریکہ پاکستان میں جمہوریت کو بے چین ہے، اور جمہوریت کی بحالی کی خاطر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہرحال، لیکن یہ کہ ایک بات طے ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ امریکہ ضرور جائیں گے، لیکن وہاں سے یہاں نہیں آئیں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک ان کی والدہ آمادہ نہیں ہے، اور انہوں نے کل جو اپنا ٹویٹ دیا ہے اس کو اگر آپ اس کا فائن پرنٹ پڑھیں غور سے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میرے بچے جیسے ہی پاکستان اترے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ حالانکہ سر وہ بھی اپوزنگ ویوز آ رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل ہوئے تب اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بات یہ یہاں سے نہیں، وہ تو عرفان صدیقی صاحب نے تو بڑا بلکہ وہ مرہم رکھ دیے کہ ایسی کون سی بات ہے آئے کوئی وغیرہ وغیرہ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ماں کے دل سے سوچیں نا کہ ماں کیا سوچ رہی ہے، ماں کیا کہہ رہی ہے، تو فی الحال ماں جو ہے وہ اس میں نہیں، اگرچہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ وہی لوگ جو آئے تھے ان دنوں ڈرون سے سلسلے میں، وہ بھی جہاز میں بیٹھے بیٹھے کچھ کریں گے، لیکن میں ذاتی طور پر نہیں بلیو، مجھے اس بات پہ بلیو نہیں کرتا۔ اور دوسرا میرا نہیں خیال، دیکھیے بات سنیں میری، ایک بات بڑی کلیئر بات ختم کرنے سے پہلے کر لیں، آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، عمران خان صاحب نے اگر دن دہاڑے کسی کا قتل بھی کیا ہو اور وہ اس کی وجہ سے جیل میں ہیں
تو ان کے سگے بیٹے ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. تو یہ بائی لا سے اور وہ اس کو بیس بنا کر اگر وہ پاکستان کی ایمبیسی سے ویزا مانگے تو دے ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ڈینائی دیم. نہیں کر سکتے. ان کو دینا چاہیے. اور اس حکومت کو کہیں کہ جناب آپ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے والد سے نہیں ملنے؟ آپ آئیں, آپ ملیں, آپ بات آپ آئیے, آپ ویزا دیجئے, ویزے کی درخواست دیجئے, آئیے جائیے, بسم اللہ. کون روک رہا ہے؟ یو کین ٹرن دا ٹیبل. یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک کی طرح. لیکن یہ بھی تو کچھ کرے نا حکومت. بھائی یہ کیوں نہیں کہتی کہ آپ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں؟ بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ دیں پاسپورٹ, یہ لیں ویزا, جائیے بسم اللہ کریں. کاؤنٹر آرگیومنٹ تو نہیں ہے نا ان وہ نہیں, جاہل لوگ ہیں بس. کیا ہے بس یہ کہ اپنا بھی چلی جا رہی ہے, لیکن سر کنکلوڈنگ داؤ نوٹ پہ لگا ہوا ہے, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں بس. کنکلوڈنگ نوٹ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ تو وہ جائیں گے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے. کنکلوڈنگ میں فی الحال یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ تو وہ ہر صورت جائیں گے, لیکن فی الحال ان کی والدہ ان کے پاکستان آنے میں, پاکستان جانے میں آمادہ نہیں ہوگی. فی الحال نظر نہیں آ رہی. یہی نظر باقی ہو سکتا ہے کل کو سچویشن بدل جائے. میں کیا سر کچھ سیکنڈز میں بدل جاتی ہے سچویشن. جی ظاہر ہے, یو نیور نو کیا ہوگا. بابا ہم تو ابھی کی بات کر سکتے ہیں سر. پر ہم بھی پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا. کیا پتا کیا نیا ٹاپک مل جائے بات کرنے کے لیے, کوئی نئی چیز جو وائرل ہو رہی ہو. آخر میں تو سر وہی ہے نا, کلک بیٹس اینڈ وائرل. جی ہاں, جو کچھ ہے سوشل میڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. سوشل میڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے, بالکل. ناظرین وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو سوشل میڈیا نے ہی 2 حصوں میں اس ٹاپک کو ڈیوائڈ کر دیا کہ وہ آئیں گے تو اریسٹ نہ کیا جائے, اور اگر آئیں گے تو انہیں اپنے والد سے ملنے دیا جائے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ امریکہ تک تو وہ پہنچ جائیں گے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.